رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا. اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک. دنیا ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو. مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے. رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں. پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم. دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں. بازار بھر گئے ہیں. امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا. میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی. ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے. اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں. سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے. کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے. ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے. ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی. دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے. امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسا دی. عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دیا. کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کر. محرم کی طرح. اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو. اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے. آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی. علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت. یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی. راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا. قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی. علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ. قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں پر انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا. عبادت کے موسم میں پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے. لعنت مکمل بھیجی کرو. اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت. ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا. کتامہ تو ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی. علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا. پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو. عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر. کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے. ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا.
शरीफ इमाम। तो बाद में पता चला, एक घर से रोने की आवाज आई, हसन हुसैन उस घर के अंदर चले गए अली की शहादत के बाद। देखा एक अंधा बैठा हुआ है, ना हाथ है ना पांव। हसन पूछते हैं भूख लगी है? कहते लगी है लेकिन रोया इसलिए नहीं। हुसैन पूछते हैं प्यास लगी है? कहते बहुत लगी है लेकिन रोया इसलिए नहीं। हसन हुसैन पूछते हैं फिर रोने की वजह? कहते अल्लाह करे वो खैरियत से हो। हसनैन पूछते हैं कौन? कहते एक मजदूर था जो रोज कूफे से मेरे लिए खाना लेकर आता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिला के चला जाता था। 19 रमजान से वो मेरे पास आया नहीं। हाय या अली, हाय या। आवाज सिर्फ मजदूर नहीं, अमीर अल मोमिनीन था, हमारा बाबा था अली इब्न अबी तालिब। हम यतीम हो गए, आज के बाद तुझे हसन खाना खिलाएगा। रात के वक्त राशन उठा उठा के लोगों के घरों में पहुंचाने वाला अमीर, बादशाह दीन और दुनिया अमीर। फिर बेटियां बुला ली, कूफे के शहर में अपनी जिंदगी में बेटियां आ गई। आज तक वो घर मौजूद है। दुआ किया करो। मैं एक सिफारिश करता हूं हर मोमिन से, दुआ में बड़ी ताकत है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने दुआ को मोमिन का असलहा करार दिया, और ये इतना कारीगर कारआमद असलहा है कि इसके सामने किसी असले की जरूरत ही नहीं। दुनिया मेरे पीछे थी और मेरे साथ थी सिर्फ मोमिनीन की दुआएं, और मैं बीबी का शुक्रगुजार हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने लगूं, हर बंदे का शुक्रिया मैं अदा कर ही नहीं सकता। हर घर में मेरे लिए ऐसे दुआ हुई जैसे मैं उसी घर का फर्द हूं। और ये मोहब्बत जनाब सैयद कौनैन है, इसका बीबी आपको अजर अता करे। जब भी दुआ मांगे, एक दुआ कभी मर के भी ना भूलना कि खुदाया मुझे करबला दिखा, खुदाया मुझे हुसैन की कब्र में। मैं आपके लिए कहता हूं, मेरे लिए आमीन कहते। खुदाया कब्र हुसैन की जियारत, खुदाया गरीब ज़हरा की कब्र में। जो करबला गए हो वो कूफा भी गए होगे, जो कूफा गए हो तुमने वो घर देखा होगा जो अली अलैहिस्सलाम का घर था, हसन हुसैन का कमरा, अबुल फजल अब्बास का कमरा, ज़ैनब व कुलसूम के कुरान पढ़ने का कमरा। छोटा सा घर है, छोटा सा घर, वो आज तक मौजूद है वहां पर। अली की सीरत, अली का किरदार, अली का तर्ज जिंदगी, दारैन कुर्बान या अली। उस्मान इब्न हुनैफ मेरे मौला का सहाबी है। वो कहते मैंने 3 दिन मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया, पैसे भी थोड़े थे, हलवा भी थोड़ा सा बना, उसे कोई एक आदमी चख सकता था, बस इतना था। कहते मेरा इरादा हुआ मैं खाऊं, फिर मैंने हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अपने मौला को पेश करता हूं, अली अलैहिस्सलाम को खिलाता। वो कहता मैं मौला के दरवाजे पर गया, मैंने दस्तक दी, अली मुसल्ले से उठ के बाहर आए। मैंने कहा मौला ये हलवा कबूल करे। अली ने लेके वापस किया, फरमा इब्न हुनैफ अल्लाह तुझे अजर दे, ये हलवा वापस ले जा। तेरे इमाम ने अपनी जबान को लज्जत वाली गिजाओं के जायके से आशना नहीं किया। खुतबे में फरमाते थे मुझे फख्र है मुझ पर ज़कात कभी वाजिब नहीं हुई। अली वो इमाम है जिस पर ज़कात कभी वाजिब नहीं। मतलब पता, ज़कात उस पर वाजिब होती है जो माल को जमा करके रखे। जिसने कभी अपने पास माल जमा करके रखा ही ना हो, खुदा की राह में खर्च कर देता हो, उस पर ज़कात कहां से वाजिब। जो जानवरों के लिए भी वसीयत करे। गवर्नरों को खत लिखा मेरे मौला ने, एक लंबा रास्ता हो लेकिन उसमें पानी और घास मिलता हो, एक शॉर्टकट हो लेकिन उसमें पानी और घास ना हो, तो खबरदार लंबे रास्ते के खौफ से जानवरों को अजियत ना देना, लंबे रास्ते से आना ताकि जानवरों को पानी भी मिलता रहे और खाने को भी दावे मिलते। काली रात तो फरमाया था ये बतखे मेरा नोहा कर रही। बतखों ने अपने चौंचों में मौला की अबा ले ली थी।
کہ میرا نوحہ پڑھ نہیں، میرا نوحہ پڑھ نہیں. کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا، اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی ہے. اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے. فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو، دانہ چگوا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں، بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا، اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ ملے. ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی، امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے، پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر. عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. علی فرماتے سچ ہے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی. علی نے فرمایا سچ ہے مولا، ہمارے مرد تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں، ہم عورتیں ہیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے، ہم آ نہیں سکتی. ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح عالم ہے، ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہو بہو تیری طرح بولتی ہے. پوری تقریر بے شک توجہ سے نہ سننا ہے، فکرے پہ ضرور توجہ کرنا. یہ لفظ نہیں الہام ہے. میں نے دو ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے. عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے، فرش پہ کبھی زینب بولے تو علی کی طرح. ایک اللہ بولتا ہے علی کی طرح، ایک زینب عالیہ بولتی ہے علی کی طرح. میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا کہ بھیڑ بنا کے نہ جانا. ہائے ہائے میری بچی بھیڑ سے گھبراتی. پڑھنے لگی عورتیں، قرآن پڑھانے لگی. زینب عالیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی، علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی. لیکن جب آیا ہے کہ بلا 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی. کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس، میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. لیکن جب آیا ہے نا کہ بلا 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی. کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس، میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. جہاں تک میری آواز جائے فکرہ سننا. کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے، علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے. تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان. ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا. بڑی غربت کی لمبی داستان ہے. علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا. میرا مولا مشکل کشا. زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے. میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا. زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی، میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے. جزاک اللہ. میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا.
اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر دی۔ حسین عرض کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی اماں توڑے تے راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو۔ میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی، پھر پڑھتا ہوں، امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی، کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئی۔ حسین کی اماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا۔ عزاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی۔ میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے، سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس، اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا۔ ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر، میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں، میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں، میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا، صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، کوشش کیا کرو بیوی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو، یہ توہین ہے اس گھر کی۔ اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں۔ کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی۔ دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک۔ علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا، فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا۔ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان، مجھے شربت پلانا پڑے۔ ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی، ساری اولاد کھڑی تھی علی کی، جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کھڑی تھی، ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی، عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا، عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا۔ میں کائنات قربان کروں، سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے، زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے، عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے، بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے۔ ہائے کریم، ہائے کریم۔ کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں، جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر۔ آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا ہے، تم نے افطار کیا ہے، سحری کا انتظار کر رہے ہو، علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو جائے، نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی۔ فکرہ پڑھتا ہوں میں، فکرہ لے کے فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں، آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔ بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے، سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی۔ کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ۔ سارا دن بی بی زینب برقعے کے اندر پردے کے پیچھے، گھر کے اندر برقعے کے اندر پردے کے پیچھے، برقعے کے اندر پردے کے پیچھے، کبھی کبھی عباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا بابا، بچ تو جائے گا۔
واقعہ علماء پڑھتے ہیں. علی کی آنکھیں بند ہیں, کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی. عباس سے پوچھتی ہے آ جاؤں میں؟ عباس نے فرمایا اپنا گھر ہے, چار دیواری ہے, دروازے بند ہیں, آج. باپ کے سامنے آئی, کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی. بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی, قسمت کی ماری قریب بیٹھ گئی. موت کی ختم ہوئی ہوئی بی بی زینب, قسمت نہیں علی کی بیٹی, کبھی ماں کو پٹیاں باندھتی رہی. باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو. چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا دیکھ کے کہتی ہے بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آ کے باتیں کروں. بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی. بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے, آنکھیں کھول, میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر. بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول, آنکھیں کھول. علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے. آنکھیں کھول کے کہو میری لائق بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی. آواز دارین کا والی بابا تو حکم کر, زینب کی جان واری تجھ پر. آواز زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے, تو چلتی کیسے؟ ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا. آواز حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو, حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو. چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر کرار رویا. علی کے قریب آ کے حسن کہتے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو؟ آواز روتا اس لیے ہوں جو علی جیسے باپ کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی. 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا, زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, بال کھلے ہوئے, اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی؟ بے غیرت شراب پی رہے تھے, ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے, آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹیاں. جب کہوں گا پھر زیارت ہے. حیدر کرار کی بیٹیاں, شاہ ابرار کی بیٹیاں. آج بابا لیتا ہے, کل 7 نماز میں تھا. کل کی رات کی بلا لیلۃ القدر کا آغاز. مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا. جنہیں لیلۃ القدر کی عبادت معلوم ہے, جو اس سے مستفید ہوتے ہیں, ان خوش نصیبوں سے میری التماس سے وہ میری حمایت کریں گے. علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بے کہ یا اللہ ہائے علی ہائے علی, بے کہ یا اللہ, بے کہ یا اللہ, کہ یا اللہ. یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ دوسری رات. یہ جڑی کل قبلہ جی گزر گئی ہے, جناب امام زمان تو بستہ رکھیں صحت. یہ جو گزر گئی ہے رات, یہ صبح علی کو ضربت رہی, عبادت ہو رہی, لیلۃ القدر کی پہلی رات. اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی. گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے, تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے. آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا, بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا. علی کی آواز, عباس ٹھہر جاؤ. میں نے یہ 2 سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہور میں. ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا, وہ یہیں لکھا گیا. وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا. آج رقم علی بھی عباس کو روک دو. غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا. جیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا, کیا دیکھتے ہیں؟ 4 گھوڑے سوار کھڑے. انہوں نے نقابیں کی ہوئی ہیں, ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں, اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابیں پکڑی ہوئی, دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہوئی, اور چہرے پہ نقاب. علی نے فرمایا کون؟ انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی, تلواریں نیاموں میں ڈالی, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کسی نے ہاتھ چومو, کسی نے پاؤں چومے. پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا. دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی. تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر. علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟
आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? ये अगला फिक्रा याद रखना, अली की शहादत में तुम्हें हमेशा याद रहे। अब्दुल्ला इब्न अफीफ मौला का साहबी, वो कहता है मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला हमने पूछा खिजाब क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया अब ये दाढ़ी खून से खिजाब हो। मौला आपने मिंबर से पूछा आज रमजान की क्या तारीख है? हमने कहा मौला 18 हो गई। आपने फरमाया ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला इमाम हसन को वसीयत क्यों लिखवाई? मौला हमने तहैया किया है कि इमाम जमाना की जान को खतरा हो, हम पे आराम हराम है। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू मस्जिद में रहे, हम पहरा देंगे। किसकी मजाल हमारे जैसे नौकरों के होते हुए कोई हमारे मौला तक पहुंचे। अली ने चारों को प्यार करके कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, तुमने अपने इमाम से प्यार किया, लेकिन मेरा हुक्म यह है कि घरों में चले जाओ और मुझे खुदा पे छोड़ो। जब हुक्म का लफ्ज आया तो हुजैफा कहते हैं हमारा बदन कांपने लगा। हम समझ गए कि अब रुकना हराम है क्योंकि अली ने हुक्म दिया है। हुजैफा कहते हैं हम ना चाहते हुए रोते रोते पीछे हटने लगे, अली के चेहरे को देखते रहे। वो कहते मैं अली को देखता था, रोता था। अली का हाथ कहते कयामत तक मुझे नहीं भूलेगा जब अली ने खुदा हाफिज कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए अपना हाथ उठाया, हमें खुदा हाफिज कहा। हुजैफा कहता है मैं अपने घर में आया, मैंने अपनी तलवार को जमीन पे फेंका, मैं जमीन पर बैठकर पछाड़े खा के रोने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी बीवी करीब आई, करीब आके कहती है हुजैफा होश कर, तू अली का सिपाही है, क्या अली के सिपाही भी रोते हुए अच्छे लगते हैं? कहते बीवी रोऊं ना तो क्या करूं, जमाना दुश्मन है, अली ने वसीयत लिखवा दी है, मैं पहरा देने गया था, अली ने खिदमत कबूल नहीं की, अली ने नौकरी कबूल नहीं की, अली ने हुक्म दिया घरों को चले जाओ। हुजैफा कहता है रोते रोते मेरी आंख लग गई, मैं थोड़ी देर सोया था कि मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, झंझोड़ के कहती हुजैफा जाग, सुन ये शोर कैसा। हुजैफा कहता अब जो मैंने सुना तो आवाज आ रही थी कद कोतला अमीर अल-मोमिन, लोगों अमीर मारा गया, ज़ैनब और कुलसूम यतीम, मातम अली।